تعلیم سے ایک توقع یہ کی جاتی ہے کہ یہ آپ کو ہر قسم کے نقصانات سے محفوظ کرنے کی وجہ بنے گی، لیکن اس میں سرمایہ کی جو تباہی ہے وہ ہم نے بہت زیادہ تعلیم یافتہ لوگوں کے ہاتھوں ہی دیکھی ہے۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ میری بیٹی نے اکنامکس میں ایم اے کیا ہے لیکن 3 روپے بھی اکنامیکلی استعمال کرنے کی وہ صلاحیت نہیں رکھتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے تھیوریز پڑھی ہیں، شاید اس کی پریکٹس کا صحیح موقع نہیں ہے، بیک پہ ہمارے مزاج اور سوچیں درست نہیں ہیں، اس وجہ سے اگر ہم تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اپنا سرمایہ درست استعمال کرنا نہیں سیکھتے تو ہم تعلیم یافتہ نہیں ہیں۔ ہماری تعلیم کا یہ تقاضا ہونا چاہیے، اور یہ ہو سکتا ہے کیسے؟ میرے رب نے جو نصاب ہمارے لیے نازل کیا ہے اس میں ہمیں یہ چیزیں سمجھائی ہیں کہ جو میرے بندے ہیں، جو میرے قرآن کے سٹوڈنٹ ہیں، وہ اسراف نہیں کرتے، وہ تبذیر نہیں کرتے، وہ مال ضائع نہیں کرتے۔ تو یہ کیا مطلب ہے؟ جو قرآن کا سٹوڈنٹ ہوگا اس کو تو یہ ویژن دیا جا رہا ہے کہ اس نے مال کو ضائع نہیں کرنا، اس نے مال میں اسراف نہیں کرنا، اور اس نے اس کا مس یوز نہیں کرنا، اور اس نے اس کو اس انداز میں نہیں لوٹا دینا جس طرح ہمارے ہاں کوئی ناچنے والوں پر پھینک رہا ہے، کوئی نشے میں استعمال کر رہا ہے، کوئی جوئے میں استعمال کر رہا ہے۔ تو قرآن کا جو سٹوڈنٹ ہے وہ تو اپنی معاشیات کو، اپنی معیشت کو مینج کرنے کے بڑے نسخے سمجھتا ہے۔ اللہ کرے عمل کی بھی ہمیں توفیق مل جائے، لیکن یہاں ویژن موجود ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ آپ جس مرضی سبجیکٹ کے اندر ماہر ہیں، ماسٹر ہیں، لیکن اگر آپ اپنا سرمایہ اس کا درست استعمال کرنا نہیں سمجھتے تو پھر آپ کی تعلیم نے آپ کے اندر وہ سکل ڈیولپ نہیں کی جو آپ کو نقصانات سے بچا سکے۔ اس لیے آج ماہرین اس پر بات کرتے ہیں کہ پیسے کمانا، انکم بڑھانا یہ اتنا بڑا کمال نہیں ہے، بلکہ بچت کرنا، پیسے کا درست استعمال کرنا اور اس انداز میں استعمال کرنا کہ بغیر ضرورت کے پیسہ خرچ نہ کرنا اور اسراف نہ کرنا۔ تو گویا جو معیشت کے ماہرین ہیں وہ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اپنے پیسے کا درست استعمال یہ بہت بڑی ایک معیشت کی مینجمنٹ کی سکل ہے، اور یہ ہر بندے کے پاس نہیں۔ ہمارے اندر یہ کمزوری ہے کہ ہم مال میں گئے، جو چیز ہمیں پسند آئی، ہو سکتا ہے 4-5 پیسہ ہم اٹھا لیں، اور ہو سکتا ہے ان کی ضرورت ہمیں 10 سال بھی نہ پڑے، اور ایک معمولی سا چکر اس سے بچنے کے لیے ہم وہ چیزیں خرید بیٹھتے ہیں جو ہماری ضرورت فی الوقت نہیں۔ تو یہ میں نے سنگل ایک مثال دی ہے۔ لہٰذا ہماری تعلیم کا یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ وہ ہمارا مال، ہمارے وسائل، ان کا درست استعمال کرنا، یہ سکل بھی ہمارے اندر آئے۔ اور اگر ہماری تعلیم ہمیں پیسے اجاڑنے کے لیے کھڑی کر رہی ہے، ہمیں پیسہ برباد کرنے کے لیے تیار کر رہی ہے، تو پھر آپ سمجھیں آپ لوگوں کے سامنے سٹیٹس تو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، اپنا لیونگ سٹینڈرڈ ہائی پیش کرنے کی تو کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن وہ تعلیم جو آپ کو اسراف سے نہیں روک سکی، وہ تعلیم جو آپ کو تبذیر سے نہیں روک سکی، وہ تعلیم جو آپ کے سرمایہ کو نشے کی نظر ہونے سے نہیں روک سکی، اور وہ تعلیم جو آپ کے سرمایہ کو جوئے کی نظر ہونے سے نہیں روک سکی، اور وہ تعلیم جو ناچنے گانے والوں پر پیسے گرا کے ویڈیو وائرل کر کے تو نیچے کمنٹس پڑھنے کے چکروں سے آپ کو محفوظ نہیں کر سکی، پھر آپ تعلیم یافتہ نہیں ہے، آپ تو کسی اور دور کے بندے اور کسی اور سوچ کے بندے ہیں۔ بہترین جو قرآن کا سٹوڈنٹ ہے وہ اس کو بتاتا ہے کہ کمائی کیسے کرنی ہے اور خرچ کیسے کرنا ہے، کیونکہ قیامت کو یہ پوچھا جائے گا کہ ذرائع آمدن کیا تھے اور خرچ کہاں پر ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کی اس میں اصلاح فرمائے۔ اس لیے آپ کا تعلیم یافتہ ہونا آپ کو ایک احساس کمتری میں مبتلا کر کے اور برانڈز کی غلامی میں داخل کر کے اور باہر کے ممالک کا لیونگ سٹینڈرڈ سکرین کی دنیا کو دیکھ کے احساس کمتری میں مبتلا کر کے اگر آپ کو کرپشن کی طرف لے کے دھکیل رہا ہے، آپ کے خامند کو کرپشن کی طرف دھکیل رہا ہے اور آپ کو خود کرپشن کی طرف مجبور کر رہا ہے، تو پھر آپ نے اپنی تعلیم سے وہ نہیں سیکھا، یا آپ کی تعلیم بانج ہے، وہ آپ کو یہی نہیں بتا سکی کہ سرمایہ سنبھالے کیسے جاتے ہیں اور کمائے کیسے جاتے ہیں۔ تو بہترین تعلیم یافتہ وہ ہے جو سرمایہ کاری کے سلسلہ میں اس کی آمدن کے لحاظ سے بھی شاندار ایک میکانزم رکھتا ہو اور اس کے خرچ کرنے پر اس سے زیادہ بہترین میکانزم کا مالک ہو۔ جو شخص اس سکل کے ساتھ چلے گا سمجھا جائے گا کہ یہ تعلیم یافتہ ہے۔